آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، جتنے بھی آ چکے پیغمبر، یہ سارے نبی ہیں۔ یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر، اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا، لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام شافعی، میرا امام مالک، میرا امام امام محمد، میرا امام امام محمد رضا، میرا امام ثناء اللہ، میرا ابن تیمیہ۔ جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے۔ ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے۔ ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس۔ اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا، چھینک دیا، چھینک کر کے چھینکا اور قال الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی پر سلام بھیج رہا ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام رسول اللہ پر، اس میں برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وَلَكِنْ عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اندازہ لگائیے، ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی، ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آج کی موجودہ سوسائٹی غور کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صرف اتنی دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھا کر گئے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی سی دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے۔ بخاری مسلم میں یہی الفاظ موجود ہیں آج بھی۔ بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اس کے آگے بڑھا دیا والدرجۃ الرفیعہ، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ ثابت ہے
لیکن آگے جملے بڑھا دیے وَرْزُقْنَا شِفَاءَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، معنی بھی بہتر ہے، لیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے والے جملے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہیں، میڈ ان چائنا ہیں، میڈ ان امریکہ ہیں، میڈ ان عرب نہیں ہیں۔ آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں، ملے مولویوں نے بنائے ہیں، عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھلائے ہیں، اس لیے حرج ہے، اس لیے حرج ہے۔ بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اچھا ترجمہ ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا، نبی بھول گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کے اوپر مکمل ہوا تھا، تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے، صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم ماڈل مان لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں۔ جرجیت صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں، جی میں ایسا کر رہا ہوں۔ مولانا جرجیس کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں۔ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے، چل میرے مولوی کے پاس۔ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں، میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں، تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جائیں اور میں بھی متفق ہو جاؤں۔ تو کون ہے وہ جج؟ جرجیت صاحب نے مشورہ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے جج تو ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے کہا میرے جج امام شافعی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا، تو چلو فیصلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک جج متعین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں۔ کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو انہی اماموں نے تھا، پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا۔ ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی اماموں نے سمجھا ہے تو امام شافعی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا امام کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا برحق کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا جب 4 برحق ہیں تو 4 کو ایک ہی بات کہنا چاہیے، الگ الگ کیوں بولے؟ کہنے لگا نہیں برحق تو 4 تھے۔ ہم نے کہا برحق 4 ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے، 3 کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری مرضی ہے، ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی۔ میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے، تجھے جو اچھا لگے گا وہ تو مانے گا، تجھے جو برا لگے گا وہ نہیں مانے گا۔ کہنے لگا باپ تک کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دادا تک چلا جاؤں۔ کہنے لگا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا، سمجھوتا ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کہہ رہا اے محمد تیرے رب کی قسم، اے میرے رسول تیرے رب کی قسم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں، مان نہ لیں۔ جب تک مان نہیں لیں گے مومن، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں۔ حکما
یحکمو کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور حکم یحکم تحکیم کے معنی ہوتے ہیں فیصل بنانا، جج بنانا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو جج نہ بنا دیں، اور آپ جو فیصلہ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد، آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں، اپنے دل میں کچھ خلش محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے مان نہ لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. ہم مان تو رہے ہیں لیکن کاش میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہم نے مان تو لی حدیث، ہاں ٹھیک ہے فیصلہ میرے حق میں ہو، اس کے حق میں ٹھیک ہے. جب اللہ کے رسول آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں مجھے منظور ہے. مان تو لیا زمین کا وہ ٹکڑا تمہارا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے مان لیا. مان تو لیا لیکن دل میں خلش آ گئی، کاش مجھے مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش اللہ کے رسول مجھے فیصلہ کر دیے ہوتے، میرے حق میں دے دیے ہوتے تو اچھا ہوتا. نہیں، ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں، کیونکہ خلش آ گئی آپ کے دل میں، تنگی آ گئی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ اس کو دل سے نہیں مان لو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہے رسول کا مقام، یہ ہے رسول کا مرتبہ. بات تو صحیح کہہ رہے ہو جرجی صاحب، لیکن میرے باپ دادا 9 9 19 کہتے تھے، ہم 18 کیسے کہہ لیں؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے. ہمارے باپ نے ہمیشہ 9 9 19 کہا ہے، ہم بھی 19 ہی کہیں گے، 18 کہہ ہی نہیں سکتے. صحیح بات کبھی مانی نہیں جو مانیں گے. جب تک ہم کوئی جج متعین نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہوگا. اختلاف کی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے. اختلاف کرنا برا نہیں ہے، اختلاف کا ہونا بھی برا نہیں ہے، دلیل آ جانے کے بعد اختلاف پر جمے رہنا برا ہے. دلیل آ جانے کے بعد اس اختلاف کو نہ چھوڑنا برا ہے. اختلاف چاروں اماموں میں رہا ہے لیکن مخالفت کسی نے کسی کی نہیں کی ہے. ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں زبردست اختلاف. ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروہ، امام شافعی کہتے ہیں حلال. ایک کے نزدیک حلال، ایک کے نزدیک مکروہ. بہت سے مسئلے ایسے ہیں، ایک کے نزدیک حرام، ایک کے نزدیک حلال. کیا کریں گے؟ فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیے، فتویٰ دیکھیے. 500 مولویوں نے مل کر، 500 بڑے بڑے علماء نے، مفتیوں نے مل کر فتاوی عالمگیری تیار کی، اور عقل مندی دیکھی ان 500 مولویوں کی. عورت پورب میں رہتی ہے، لڑکی پورب میں رہتی ہے، لڑکا پشچم میں رہتا ہے. لڑکی ایسٹ میں رہتی ہے، لڑکا ویسٹ میں رہتا ہے. بینہما سنۃ، ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے. فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیکھیے آپ، ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے. 1 سال کا فاصلہ ہے، یعنی لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے گا، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال لگ جائے گا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. یہ اس زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی جب موبائل نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، وائرلیس کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نکاح ہو گیا. موبائل سے نہیں، موبائل تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، بہرحال ہو گیا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. لڑکے نے قبول بھی کر لیا، دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے، اگر لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے. لیکن نکاح ہو جانے کے بعد
ابھی لڑکی نے لڑکے کی شکل نہیں دیکھی، لڑکے نے لڑکی کی شکل نہیں دیکھی، فولدت ستۃ اشہر، اگر اس کی بیوی نے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر دیا تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. صرف نکاح ہوا ہے لیکن نکاح کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. جبکہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوری 1 سال کی ہے، لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال، یا لڑکے کو لڑکی کے پاس تو 1 سال لگ جائے. اور 1 سال لگ جانے کے بعد بھی ابھی بچہ فوراً تھوڑی ٹپک جاتا ہے آسمان سے، کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس محنت کرنے کے بعد پھر 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش کم سے کم 1 سال 9 مہینے کے بعد ہونی چاہیے نکاح کے، کیونکہ لڑکا لڑکی کے پاس گیا تو 1 سال لگ گیا، پھر 9 مہینے کے بعد کم سے کم بچہ پیدا ہوا. لیکن 1 سال 9 مہینے چھوڑو، نکاح ہو جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ جائز، امام شافعی کہہ رہے ہیں بالکل حرام. ہمارا مفتی بیچارہ بیٹھا ہوا کہہ رہا دونوں امام صحیح ہیں، سب برحق ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، حرام جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک، حلال جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک. مولوی جرجیز کو پاگل کتے نے کاٹا ہے جو یہاں بول رہا ہے، اسی کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو. اماموں پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اب ہم کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اپنی کتاب دیکھ لے، فتاوی عالمگیری میں سب لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ 500 مولویوں نے بیٹھ کے لکھا. یہ مولوی تھے یا چو چو کے مربے؟ یہ مفتی تھے یا مفت میں ڈگری لے کر آئے ہوئے؟ یا راجا اور مہاراجاؤں کے تنخواہوں پہ پلنے والے؟ جیسے آج سرکاری نوکر ہوتا ہے قلم چلا کچھ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کو حرام کی تنخواہ مل رہی ہے. ایسے ان مفتیوں کو حرام کی تنخواہ ملتی رہتی تھی، وظیفے فتوے دے رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والی نسل کمپیوٹرائز دور کے اندر کہاں پہنچ جائے گی، کہاں. آج ہمارے اتر پردیش کا نارائن دت تیواری نے دیکھا نہیں، پرانا چیف منسٹر رہ چکا کانگریس کا، اس کے بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں کہ یہ میرا باپ ہے. وہ کہتا تھا میرا باپ، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. 3-4 سال مقدمہ چلتا رہا. بیٹے نے کہا نہیں یہ میرا باپ ہے، میری ماں اور یہ دونوں ملے تھے، یہ الگ بات ہے کہ ناجائز سمبند تھا، یہ الگ بات ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ میری ماں کو رکھے ہوئے تھا اور میں نارائن دت تیواری کا بیٹا ہوں، مجھے اس کی پراپرٹی میں سے بیٹا چاہیے. اور نارائن دت تیواری کہتا تھا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں. لڑکا کورٹ سے آرڈر لے آیا ڈی این اے ٹیسٹ کا. اس نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. تیواری کہتا نہیں 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 ہم ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے. باپ کرانے کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوگا، بیٹے کو حق ہے جانچ پڑتال کا پورا. اور جب ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا بیٹے کا باپ کا تو پتا چلا کہ وہ نارائن دت تیواری ہی کی اولاد نکلی. ایکسپٹ کرنا پڑا، ہاں میرا ہی ہے، دھوکے سے ہو گیا تھا. اولاد بھی دھوکے سے ہوتی ہے. ماننا پڑا، ایکسپٹ کرنا پڑا کہ ہاں میرے بھائیوں آج کے موجودہ دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جانے کے بعد یہ ہے ماڈرن دور، پتہ لگا لیا جاتا ہے. لیکن ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہو نہ ہو بچہ اسی کا مانا جائے گا جس سے نکاح ہوا ہے. واہ رے، حقیقت کو ایکسپٹ کرنا سیکھو.